السلام خود بادشاہ مصر بن گئے تو لوگوں نے آپ کو خبر کی ان کے متعلق کہ ایک خاتون ہے جو آپ کی محبت میں روتی رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گئے، دیکھا، پہچان لیا، اور عمر زیادہ بھی ہو چکی تھی زلیخا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر زلیخا کو آنکھیں بھی دی اور جوانی بھی دی۔ یہ تفصیلی ذکر قرآن پاک میں یا صحیح تفاسیر میں تو ہم نے نہیں دیکھا، بہرحال کچھ روایات ہیں، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کے لیے میں نے بتایا۔ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن کی تفسیر سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو درس تھا وہ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس جگہ پہنچاتا ہے اور وہاں سے کب نکالتا ہے، یہ اس کی حکمت بہتر جانے، اور اس کی قدرت کے فیصلے بہت الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو باپ کے گھر سے نکالنا اور کنویں میں پہنچانا زہریلے، اور زہریلے کنویں سے پھر بازار میں پہنچا دینا، بازار سے پھر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے پھر جیل کے قید خانے میں 14 سال، پھر وہاں سے سیدھے اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنائے، اور وزیر اعظم کے بعد پھر بادشاہ مصر بنایا۔ اور قرآن میں آج ہم نے تلاوت کی 13ویں پارے کے شروع میں رب تعالیٰ نے یہی فرمایا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ جس کو جہاں چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے، نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ کثیر عطا کرتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ہماری زندگی اسی طرح کے سفر سے گزرتی رہتی ہے، ہمیں بھی انتظار ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رات قائم ہو گئی ہے تو رات ہمیشہ رہنے والی ہے، سورج کو نکلنا ہے، اجالے کو آنا ہے۔ چاند کو اگر گہن لگ گیا تو ایسا نہیں کہ برسوں چاند گہن لگا رہے گا، چھٹنا ہے اور آب و تاب سے اسے پھر چمکنا ہے۔ یہ نشیب و فراز زندگیوں میں آتے رہیں گے، کسی کو لمبے دنوں تک تکلیفیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کا زمانہ گزارے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ تھا مکہ والوں کا، ایسا کہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ کوئی کھانے پانی کی چیزیں بھی حضور تک نہ جانے پائیں۔ چمڑے کھائے، پتے کھائے 3 سال۔ پھر قریش کے ہی لوگ جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، ان میں سے ہی کچھ عقل والے تھے، ان کو رحم آیا۔ اس میں جبیر بن مطعم نام کا ایک شخص تھا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ یہ آ کر کے مکہ میں حرم پاک میں وہ ایگریمنٹ انہوں نے پھاڑ ڈالا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کے متعلق سارے مکہ والوں نے مل کے بنایا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے گھر والے اس تکلیف سے گزرتے رہے، لیکن کیا یہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا قید ہمیشہ رہا؟ وہاں سے نکالا گیا۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار عطا کیا۔ ہماری زندگیاں اسی طرح سے گزرتی رہتی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لو لگائے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ کب ہم پر دروازے رحمت کے کھولے گا، کب ہمارے لیے اجالے لائے گا، لیکن آس و یاس اسی ذات سے لگائے رکھیں۔ ایک آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے سورہ رعد میں۔ سورہ رعد جو ہے یہ 13ویں پارے میں آئی ہوئی سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق یاد رکھ لیجئے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے، اور جب کسی کے نزع کا وقت آ جائے اور روح نکلنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو فرمایا گیا کہ اس کے سرانے کے پاس سورہ رعد کی تلاوت کرے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یعنی نزع میں آسانی، سکرات کے وقت آسانی کے لیے سورہ رعد کی تلاوت سرانے کے پاس کی جاتی۔ یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ رعد کا مطلب ہے یعنی بجلی۔ چلا جاتا ہوں میں
اپنی دھن. بجلی جو چمکتی ہے یہ رعد ہے، کڑک جس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ بارشوں کے موسم میں یا دیگر موسموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پر اتنی تیز چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سخت ہیبت ناک آوازیں آتی ہیں، بھڑ 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 کی آوازیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں کو ہانکتے رہتے ہیں اپنے کوڑے سے، اور جب فرشتے کوڑا مارتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتے جب کوڑا مارتے ہیں آسمان پر تو یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے جو پوری دنیا سنتی ہے، اس قدر ہیبت ناک ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں وہی کوڑا قیامت کے دن مجرموں کو مارا جائے گا. آسمان کو جب مارا جاتا ہے تو اتنی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگ گر جائے تو نیچے جہاں گرے وہ سب جل کر خاک ہو جائے، اور آواز اتنی خطرناک کہ پورا علاقہ سن لیتا ہے. پھر قیامت کے دن جب فرشتے کوڑے لگائیں گے، وہی کوڑے ہیں. ہمارا جسم کیسے اس چیز کو اٹھا سکے گا، برداشت کیسے کر سکے گا؟ بہرحال ایک آیت ہے اس میں سورہ رعد میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب بھی بجلیاں گرجتی ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اللہ فرماتا ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کی، اور فرشتے خوف کھاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ بجلیاں اللہ چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہے جا کر کے لگ جاتی ہیں. یعنی یہ کرنٹ جو چلتا ہے بجلی کوڑے مارنے کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں گرتی ہے اور جس کو چاہے وہ بجلیاں جلا کر خاک کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورہ میں بیان فرمایا. اسی سورہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سچ کہا ہے، سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، تب وہ زوال پذیر ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے. جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں، میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے. ایسا کیسے ہوگا؟ تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے، لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو، 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو. کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل، تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو. اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا. اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی. تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی. لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو. تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا اللہ کی طرف سے مزید